اس مرتبہ ایک طویل عرصے کے بعد جب میں گھر واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ میری امی کو نماز ادا کرنے کے لیے اس کرسی کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان کے گھٹنے میں شدید درد ہے، جس کی وجہ سے نہ وہ ٹھیک طریقے سے رکوع کر پاتی ہیں اور نہ ہی وہ پراپر طریقے سے سجدہ کر سکتی ہیں، کیونکہ ان کو شدید تکلیف ہوتی ہے۔ نہ وہ ٹھیک طریقے سے چل پاتی ہیں، اپنی ایک ٹانگ پہ وزن نہیں ڈال سکتی۔ بلڈ شوگر بھی بڑھی ہوئی ہے اور بلڈ پریشر بھی ان کا ہائی رہتا ہے۔ ان تمام مسائل کا ہر ڈاکٹر نے یہ تمام دوائیاں ان کو لکھ کر دے دی ہیں اور وہ یہ استعمال کر رہی تھیں، لیکن پھر انہوں نے مجھ سے کہا، ان سے میں تنگ آ گئی ہوں۔ اب میرا دل کہتا ہے میں پہلے کی طرح چلوں پھروں، گھٹنے کے درد سے تنگ آ گئی ہوں، شوگر کی ٹیبلٹ اور دے لو اتنی درد کی دوائیں وغیرہ کھا کے نا میں تو اپنا بہت ہی پریشان ہوں۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ایسا ہو جائے کہ میں ایکسرسائز کروں اور میں پہلے کی طرح ہو جاؤں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ بالکل تندرست ہو جائیں تو آپ کیا کریں گی؟ میرا دل کرتا ہے کہ میں جس طرح پہلے اپنی نماز ادا کرتی تھی ویسے کروں، چیئر پہ بیٹھ کے نماز ادا کرنا۔ میں پہلے دیکھتی تھی دوسروں کے، میں کہتی تھی ایسے تھوڑی نماز پڑھی جاتی ہے، اب خود اپنے ساتھ ہو گئی ہے۔ بہت مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میں سجدہ نہیں کر سکتی، اس لیے میں نا کہتی ہوں میں ٹھیک ہو جاؤں اور میں اپنا سجدہ اپنی نماز صحیح ادا کر سکوں۔ کہ یہ فلم کا ایک سین ہے جس میں فلم کا ہیرو ایک ماں سے مخاطب ہو کے کہتا ہے، کوئی تم سے زیادہ طاقتور نہیں، اس دنیا میں سب سے بڑا یودھا ماں ہوتی ہے۔ لیکن ماں بننے سے بہت پہلے جب وہ ایک چھوٹی سی بچی ہوتی ہے، جب نہ اسے بہادر سمجھا جاتا ہے، نہ بیٹوں کی طرح اسے میرا شیر پتر کہہ کے بلایا جاتا ہے، جنگ کے میدان میں تو وہ تب سے داخل ہو جاتی ہے۔ اس کے کھانے پینے، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے کے طریقے پر پابندیاں لگا دی جاتی ہیں، جب اس کو ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے۔ بچپن سے اسے کھڑا ہونے سے پہلے جھکنا سکھایا جاتا ہے، مانگنے سے پہلے دینا سکھایا جاتا ہے۔ اس کے اپنے خواب خاموشی سے کونوں خدروں میں لپٹ جاتے ہیں تاکہ دوسرے زندگی میں آزادی سے چل سکیں۔ بڑے بڑے نام والی نسلوں کے پیچھے خاموش طاقت یہ عورت ہی ہوتی ہے، جو اپنے قیمتی وقت کی قربانی دیتی ہے تاکہ خاندان بڑھ سکیں، جو اپنے جسم کے ٹکڑوں، اپنی جوانی، اپنی آواز کو قربان کرتی ہے تاکہ گھر کے مرد عزت کے ساتھ بول سکیں، جو نیند کی قربانی دیتی ہے تاکہ اس کے بچے خواب دیکھ سکیں۔ یہ تمام پابندیاں اس پر ہی کیوں لگتی ہیں؟ اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہے، بلکہ اس لیے کہ کہیں وہ اپنی اصل طاقت سے آگاہ نہ ہو جائے۔ ہر عورت ایک ناقابل شکست یودھا ہے، لیکن خوف کے مارے ڈرپوک مردوں کے بنائے اصولوں تلے دب کر زندگی کے راستوں میں عمریں گزارتے ہوئے وہ خود بھول جاتی ہے کہ وہ واقعی کتنی طاقتور ہے، کیونکہ بچپن سے اسے مرد کے مقابلے میں آدھی ادھوری کہہ کر اپنی ایبیلیٹیز کا بہترین استعمال کرنے کی بجائے خاموشی سے زندہ رہنا سکھایا گیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ایز این ایکٹ آف گریٹیٹیوڈ ایک بیٹا اپنی ماں کو ٹرین کرے، اور جو اس نے طویل تپسیا کے بعد سیکھا، دنیا کی بہترین خواتین کے ساتھ علمی، عقلی اور مارشل تربیت سیکھی اور سکھائی، وہ سب کچھ اپنی ماں کو سکھائے، ایک نجات دہندہ، ایک سیویئر کے طور پر نہیں، بلکہ ایک آئینے کے طور پر، اسے یاد کروانے کے لیے کہ دنیا کا سب سے بڑا یودھا ماں ہوتی ہے، اور سب سے بڑا یودھا بننے کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کرنا سب سے بیسک اور سب سے امپورٹنٹ سٹیپ ہے۔ تو چاہے تمہاری عمر 5 سال ہے یا 85 سال، یاد رکھو تم دنیا کی سب سے بڑی یودھا ہو، اور اس کے لیے ماں ہونا ضروری نہیں۔ زبردست موٹیویشن ڈوز دینے کے بعد اگلے دن امی کی ٹریننگ کا پہلا دن شروع۔ سب سے پہلے انہیں پوسچر ٹھیک کرنا سکھایا گیا۔ شروع میں ممی کو بالکل بیسک اور آسان ایکسرسائزز کروائی جائیں گی تاکہ ان کی باڈی انڈرسٹینڈ کرنا شروع کرے کہ موومنٹ کس طرح سے کی جاتی ہیں اور ان کے جسم پر کم سے کم سٹریس پڑے۔ آہستہ آہستہ ہم اس کے ڈیفیکلٹی کو بڑھاتے جائیں گے تاکہ وہ جو ایکسرسائز کریں اس کا ویزیبل رزلٹ بھی نظر آنا شروع ہو جائے۔ تو ابھی بالکل بیسک بہت آسان ایکسرسائزز ہیں، اگر آپ دیکھ کر ساتھ ساتھ فالو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ بزرگ لوگ ہوتے ہیں، ان کی طبیعت میں ذرا
گرم مزاجی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو ذرا ان کے ساتھ پیار محبت سے رسپیکٹفل وے سے بیہیو کرنا ہوتا ہے تاکہ ان کا دل بھی اچارنا ہو, انہیں فیل ہو کہ وہ کوئی چیز سیکھ رہی ہیں اور اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. اس لیے ساتھ ساتھ ان کو موٹیویشن بھی دینی چاہیے, ان کو اچھی طرح پرفارم کرنے پر ان کو شاباش بھی دینی چاہیے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور اسی طریقے سے ہم چلتے جائیں گے تاکہ ممی کا حوصلہ بھی بڑھتا رہے, وہ اپنی صحت کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش بھی کرتی رہیں اور ان دوائیوں سے, ڈاکٹروں سے اور دوسری ہر طرح کی پریشانیوں سے ان کی جان چھوٹ جائے. تو یہ سب چیزیں ہم کرتے جائیں گے.
اور ہر مرتبہ ٹریننگ کے آخر میں اپنے وارئر اسپرٹ کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا، اپنی اصل قوت کو یاد کیا جائے گا، اپنی صحت پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، اور اپنے آپ سے وعدہ کیا جائے گا کہ اب سے آپ اپنا پورا خیال رکھیں گے